الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ماں و بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اللہ کی رحمت ہر طرف سے برس رہی ہے. یہ رحمت کا برسنا اسی کو نظر آ سکتا ہے جو عقل سلیم اور قلب سلیم رکھتا ہو. ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان غیر معذور شخص پر فرض ہے. رمضان اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو دھو دے. انسان اس مہینے میں اپنی ہر لائن سے تربیت کرے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، ہر لائن سے اپنی تربیت کرے. تنہائی کے اعتبار سے بھی تربیت کرے کہ میری تنہائی پاک ہو. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیت کے ذیل میں حضرت شیخ نے روزے کے 7 اہم آداب لکھے ہیں. کہ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے اگر آپ صحیح معنی میں اللہ کے حضور اپنے روزے کو درجہ مقبولیت دینا چاہتے ہیں. نمبر 1، آپ روزے کی حالت میں اپنے نگاہ کی حفاظت کریں. کسی بے محل بے موقع جگہ پر نگاہ نہ پڑے. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، پھر اجنبی کا کیا ذکر کرنا. اور اسی طرح کسی کھیل کود وغیرہ ناجائز کاموں میں یا ناجائز جگہ پر بھی یہ جگہ نہ پڑے. یہ نگاہ کسی ناجائز جگہ پر بھی نہ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچا رہا، حق سبحانہ و تقدس اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت دل محسوس کرتا ہے. دوسرا ہے زبان کی حفاظت. روزے کی حالت میں آپ زبان کی بھی حفاظت کریں. جھوٹ سے، چغل خوری سے،
بلا وجہ کی بکواس سے، غیبت سے، بدگوئی سے، بد کلامی سے، جھگڑا وغیرہ، حتیٰ کہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ایک روایت نقل کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلا کسی کا مذاق اڑانا یا جھگڑا وغیرہ کی بات نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی، دوسرے کے شروع کرنے پر بھی اس سے کچھ نہ کہے، اس سے نہ الجھے، بلکہ اسے سمجھا دے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ بھائی میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بے وقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی بیکار بات کا جواب دینا مناسب نہیں ہے۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئے 2 نمبر۔ تیسرا نمبر، کان کی حفاظت کریں۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ نمبر 4، باقی اعضائے بدن کی حفاظت، یعنی ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح باقی اعضائے بدن کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا زہر بھی ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے وہ دوا مفید ہو جائے، مگر یہ زہر اس کو ساتھ میں ٹھیک کرنے کے بجائے ہلاک کر دے گا۔ 5واں، افطار کے وقت حلال مال سے بھی شکم سیر نہ ہونا، یعنی پیٹ خوب ناک تک کے بھر کے نہ کھا لینا۔ حلال مال سے اتنا زیادہ نہ کھایا جائے کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزے سے قوت شہوانیہ کا کم کرنا ہے اور قوت نورانیہ کا بڑھانا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر 1 مہینے اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جائے گی؟ مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی مفاد میں اور سحر کے وقت حفظ ما تقدم اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت کے اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی میسر نہیں آتی۔ رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کے لیے خوب کھانے پینے کا کام دیتا ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی، یعنی افطار کے وقت سارا دن جو بھوکا رہا اتنا بھر بھر کے کھا لیا کہ اٹھنا بھاری۔ حقیقتاً ہم لوگ بجز اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ رمضان میں تو عمدہ عمدہ قسم کی اشیاء چیزیں بنا کر کے رکھتے ہیں۔
کہ نفس دن بھر فاقے کے بعد جب ان پر ٹوٹ پڑتا ہے افطاری کی پلیٹ پر، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو وہ وقت دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ 1/3 پیٹ کھانے کے لیے رکھے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 خالی۔ اگر کوئی تو بات تھی کہ آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک مسلسل لگاتار روزہ رکھتے تھے کہ درمیان میں کچھ نوش نہیں فرماتے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو مجھے اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ نمبر 6، روزے کی قبولیت کا ڈر آدمی کے دل کے اندر ہونا۔ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتا رہے کہ نہ معلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نہ معلوم کوئی لغزش، کوئی غلطی جس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا، ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے۔ روزے دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے خائف ڈر بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لے۔ مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھا جائے۔ یہ چیزیں عام صلحاء بتاتے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیے ہیں۔ نمبر 7 یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ خواص اور مقربین کے لیے ایک 7ویں چیز کا بھی اضافہ ہے، اور یہ ہے کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کے افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں، یہ بھی خطا فرماتے ہیں۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قصد کرنا بھی خطا ہے، غلطی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام میں آدمی کے ہر جز پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ بارہا میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ انسان کے ہر جز پر روزہ فرض کیا ہے، پس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا، اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے پرہیز اور احتراز کرنا، آنکھ کا روزہ غلط چیز دیکھنے لہو و لعب کی چیزوں سے احتراز ہے، اور ایسے ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص اور شہوتوں سے بچنا، دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رکھنا، روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی احتراز، یہ تمام چیزیں ایک روزے دار کے لیے ضروری ہے۔ تب جا کر کے میرے محترم بزرگوں دوستو، میری ماں و بہنوں، ہم روزے کی لذت اور فوائد دنیا اور آخرت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان آ گیا، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، بس رکھ رہے ہیں، آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، زبان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے، رمضان شروع ہوا ہے، ہم اس چیز کی پریکٹس شروع کریں۔ اور اگر ہم یہ سب چیز کر رہے ہیں، اگر ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، تو اب ہم یہ سوچیں کہ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے، کہ اگر ہم رمضان میں 30 روزے رکھ سکتے ہیں تو ہر مہینے کم از کم 3 روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم پورے رمضان میں تراویح ادا کر سکتے ہیں تو ہر روز سونے سے پہلے چند نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اگر ہم رمضان میں ہر دن ایک پارے کی تلاوت کر سکتے ہیں تو ہر دن کم از کم بغیر رمضان کے ایک صفحہ ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رمضان میں ہم سحری کے لیے جاگ سکتے ہیں تو ہر دن فجر کی نماز کے لیے تو ضرور جاگ سکتے ہیں۔ یقین جانیے ہم صرف رمضان میں نہیں بلکہ سال بھر شیطان کو شکست دے سکتے ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے، دل اور دماغ پر زور ڈالیے اور نئی زندگی کی شروعات کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہماری زبان سے جملے نکلے یا حسرتنا علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس میں نے اللہ کے حق میں کتنی کوتاہی کی۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ رمضان اور روزوں کی برکت سے تمام سال ہمیں رمضان المبارک جیسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔